السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ آج جو موضوع پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے ضروریات اہل سنت۔ ضروریات اہل سنت ایک ایسا موضوع ہے جسے ہر سنی کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ عوام اہل سنت میں ایک غلطی پائی جاتی ہے، اکثر و بیشتر، پورے نہیں اکثر و بیشتر یہ غلطی پائی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ معمولات اہل سنت کو معمولات اہل سنت ہی کو، جملے پر غور کریں، معمولات اہل سنت و جماعت ہی کو سنیت سمجھ بیٹھتے ہیں اور سنیت کی بنیادی چیز سمجھ بیٹھتے ہیں۔ معمولات اہل سنت سے مراد کیا ہے؟ وہ معمولات اہل سنت میں داخل ہیں، جیسے کہ تیجا کرنا، 10واں کرنا، 20واں کرنا، چہلم یعنی 40واں کرنا، بزرگان دین کے اعراس یعنی کہ عرس شریف کرنا، اور میلاد شریف منانا، اور 11ویں شریف کرنا، نیاز یعنی کہ 22ویں کی نیاز کرنا، اور درگاہوں پر حاضری دینا۔ تو یہ تمام چیزوں کو سنیت ہی سمجھ بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیں یہ معمولات اہل سنت ہیں۔ اہل سنت و جماعت میں یہ معمولات، یہ چیزیں داخل ہیں، اور اس کا جو حکم ہے شریعت میں شرع میں مستحب ہے، یعنی کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن ضروریات اہل سنت بالکل مختلف چیز ہے۔ تو ضروریات اہل سنت کو جب تک ہم جانیں گے نہیں، ہماری سنیت ناقص رہے گی، کامل نہیں بنے گی۔ تو ہماری سنیت کو مضبوط کرنے کے لیے، ہماری سنیت میں تقویت لانے کے لیے، ہماری سنیت میں کمال پیدا کرنے کے لیے، نکھار پیدا کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ضروریات اہل سنت و جماعت کو جاننا ضروری ہے۔ ضروریات اہل سنت و جماعت کی تعریف کیا ہے؟ وہ باتیں جن کو ماننا ضروری ہے۔ اگر نہیں مانیں گے تو وہ گمراہ شخص ہوگا، بدعتی شخص ہوگا، بددین ہوگا۔ یہ ایک ہے ضروریات دین۔ ضروریات دین کیا ہے؟ وہ بنیادی باتیں جن کا ماننا ضروری ہے اور ان کا انکار کفر ہے، اسلام سے ہی وہ خارج ہو جائے گا، یعنی مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ جو ضروریات دین میں سے کسی ایک ضروری دینی کا انکار کرے، یا تمام ضروریات دین کا انکار کرے، تمام کرے یا ایک کرے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ ایسے ہی کیا ہے؟ ضروریات اہل سنت ایک چیز ہے۔ ضروریات اہل سنت میں سے کسی ایک ضروری اہل سنت کا انکار سنیت سے خارج ہو جائے گا، وہ یعنی اہل سنت و جماعت سے نکل جائے گا، وہ سنی نہیں رہے گا، بلکہ کیا ہے؟ گمراہ ہے، بددین ہے، بدعتی ہے۔ تو بددینی سے بچنے کے لیے، بدعت سے بچنے کے لیے، گمراہی سے بچنے کے لیے ضروریات اہل سنت کو جاننا اور ماننا کیا ہے؟ یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ جب تک ہم نہیں مانیں گے، ہم صحیح معنوں میں سنی نہیں کہلا سکیں گے، اور اگر انکار کر دیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ دائرہ اہل سنت سے خارج ہو جائیں گے۔ تو آئیے ضروریات اہل سنت میں سے پہلی ضروری اہل سنت و جماعت جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ تفضیل الشیخین۔ تفضیل الشیخین یعنی شیخین سے مراد کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دو صحابہ کو تمام صحابہ اکرام سے افضل ماننا۔ تمام صحابہ اکرام، جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں، صحابہ کی جماعت ہیں، ان تمام سے افضل ماننا، بلکہ صحابہ نہیں بلکہ تمام جو غیر صحابی ہیں، غیر صحابی جو بھی ہیں، ان سے بھی افضل حضرت ابو بکر صدیق کو ماننا، عمر فاروق کو ماننا۔ تو تمام صحابہ سے افضل ماننا، تمام انسانوں کی جماعت کے بعد
یعنی کہ انسانوں کی جماعت سے مراد انبیاء کی جماعت جو ہے، انبیاء اکرام کی جو جماعت ہے، تو انبیاء کی جماعت کے بعد انسانوں میں کون افضل ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ افضل ہیں۔ اور نہیں مانیں گے تو کیا ہوں گے؟ بددین کہلائیں گے، گمراہ کہلائیں گے، بدعتی کہلائیں گے۔ اور اس ترتیب کو بھی برقرار رکھتے ہوئے ماننا چاہیے۔ کیا ترتیب؟ پہلے نمبر پر کون آئیں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کون ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم افضل ہے۔ سمجھ میں بات؟ تو تمام صحابہ میں، تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد افضل ہیں، ان کے بعد عثمان غنی ہیں، ان کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ احادیث کریمہ میں ہمیں بہت سارے دلائل ملتے ہیں، اور ان کی افضلیت جو ہے اجماع سے ثابت ہے، اجماع ہے، اس پر جو ہے کئی دلائل موجود ہیں۔ یہ ایک اجماعی عقیدہ ہے کہ صدیق اکبر جو ہیں تمام انبیاء کے بعد تمام جو ہے انسانوں میں افضل ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، یعنی کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرو، ان کی پیروی کرو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد جن کی ہمیں جو ہے پیروی کرنا ہے، تو وہ ابو بکر ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس دلیل سے بھی جو ہے ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ دو صحابہ جو ہیں افضل ہیں تمام صحابہ سے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی ضروریات اہل سنت ہیں، انشاءاللہ اگلی جو ہے کلپس جو ابھی آئیں گی، ویڈیوز جو آئیں گی، اس میں جو ہے تفصیلاً بولنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین و بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔